360 में। अमेरिका में हुकूमत का जुज़वी शट डाउन जारी, सदर का कांग्रेस से सालाना खिताब मुलतवी। तालीम का आलमी दिन, पाकिस्तान में मदारिस को कौमी धारे में लाने की कोशिशें सुस्त रवि का शिकार। और एक अमरीकी जेल में मुसलमानों के लिए चलाया जाने वाला खुसूसी दीनी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। अमेरिका में आज 34वें रोज़ भी वफाकी हुकूमत की सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं। सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान खलीज बढ़ रही है, यहाँ तक कि अब अमरीकी सदर का कांग्रेस से सालाना खिताब, जो इस मुल्क की एक बहुत अहम सियासी रिवायत है, गैर यकीनी का शिकार है। इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास, जो कैपिटल हिल पे मौजूद है, जहाँ ये सालाना खिताब होता है। अमान, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान जो बॉर्डर वॉल है और जो हुकूमत की जुज़वी बंदिश का मामला है, उस पर टिट फॉर टैट जारी है। और बुध को यानी कल एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट हुआ जब हाउस की जो स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने सदर ट्रंप को जो इनविटेशन था स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का, जो कि एक सदारती रवायत है, उसका इन्विटेशन वापस ले लिया कि हुकूमत की बंदिश के बायस वो चैम्बर से खिताब नहीं कर सकते। याद रहे नैंसी पेलोसी का कुछ अरसे पहले एक विजिट था जिसमें उन्होंने इजिप्ट, ब्रसल्स और अफगानिस्तान जाना था, जिसको सदर ट्रंप ने कह के कैंसिल किया था कि इस बंदिश की वजह से उनका जाना मुनासिब नहीं, और अब ये वाक़या पेश आया है। तो ये मामलात जो है ये बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट की गई और उन्होंने भी इस बात की तायद की कि जब तक ये जुज़वी बंदिश ख़त्म नहीं होती तब तक वो अपना खिताब मौखर कर रहे हैं। और इस बात की भी वजाहत की कि वो वाइट हाउस कोई अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं देख रहा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के लिए, जिसके बारे में कुछ खबरें आना शुरू हुई थी। ये गुफ्तगू तो जारी है और इस दौरान जो हुकूमती मुलाजमीन हैं उन पर भी ये मसले मसाइल बनते चले जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आइनी ज़रूरत है उसको सामने रखते हुए जो अवामी मकबूलियत के जायज़े हैं, उन्होंने किस तरह सदर ट्रंप की मकबूलियत को और इन सियासी नुमाइंदान की मकबूलियत को मुतासिर किया है, उस पर मैंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है। आइए पहले तो वो देख लेते हैं। वाशिंगटन में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन मुफ्त ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इमदादी इदारों के बाहर कतारें बनाने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत की जुज़वी बंदिश फ़िलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आती। दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटी हुई हैं, और इस लड़ाई में जो लोग पिस रहे हैं वो हैं सरकारी मुलाजमीन, जो या तो घर बैठे हैं या बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। इनमें FBI एजेंट टॉम ओकॉनर भी शामिल हैं। FBI के एजेंट्स को स्टोर में काम करने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी मुलाजमत के बायस अपना घर बार नहीं चला सकते। सियासी एतबार से हुकूमत की जुज़वी बंदिश किसी के लिए भी मददगार नहीं है। ट्रंप को इससे नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और फिर हुकूमती मुलाजमीन जो तनख्वाह के बगैर हैं। अवामी राय के कई हालिया जायजे सदर ट्रंप को बंदिश के लिए ज्यादा मूरद इल्जाम ठहराते हैं। अवामी राय डेमोक्रेट्स के मुकाबले में सदर ट्रंप के ज्यादा खिलाफ है। उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मामूली। दोनों सियासी जमातें समझती हैं कि उनके वोटर्स इस तनाज़े पर उनकी राय से मुत्तफिक हैं, और इसीलिए इसका हल इस कदर मुश्किल हो चुका है। तज्ज़ियाती हलकों की राय में हुकूमत की बंदिश अगले 2 सालों में एक मुनक़सिम हुकूमत का पता देगी, और गालिबन साल 2020 के सदारती इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगी। जी, ये तो थी अवामी मकबूलियत की बात। आज सेनेट में, अमरीकी सेनेट में 2 बिल पेश किए जाएंगे इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, और दोनों बिल एक दूसरे से मुतसादिम नज़र आते हैं। पहले तो रिपब्लिकन्स की जानिब से बिल आएगा जिसमें जो दीवार है, सरहदी दीवार, उसके लिए $5.7 अरब के अगेंस्ट कुछ तारकीन वतन के लिए कुछ प्रोटेक्शंस का ऐलान किया गया है। ये सदर ट्रंप की तरफ से लेटेस्ट ऑफर थी। इसके लिए जो रूल्स हैं उसके तहत 60 वोट दरकार होंगे, और रिपब्लिकन्स के पास 53 वोट मौजूद हैं। दूसरा बिल जो है वो डेमोक्रेट्स की जानिब से सामने लाया जाएगा, जिसमें मुजवज़ा जो तजवीज़ है वो ये है कि फरवरी 8 तक की एक फ़ंडिंग कर दी जाए और वॉल के लिए कोई फ़ंडिंग ना दी जाए। और जो पंडिट्स हैं यहाँ पे, उनके बकौल दोनों ही बिल शायद मंजूर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठना पड़ेगा ताकि इस मसले के कोई हल निकालें। जी, हमने देखा कि CBS न्यूज़ जो है उसके पोल से ज़ाहिर हुआ है कि 70% अमरीकी ये कहते हैं कि वॉल की जो तामीर है वो इतनी अहम नहीं कि उसके लिए हुकूमत की सरगर्मियाँ इस तरह से मुअत्तल कर दी जाएँ। अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। अफगानिस्तान में मसालिहत के लिए कतर में आज चौथे रोज़ भी अफगान तालिबान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे।
وائس آف امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے ٹائم ٹیبل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی مندوب زلمے خلیلزاد طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ملک کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جان و مال کی قربانیاں دینے والے اپنے تمام دوستوں اور پارٹنرز کے لیے میرا پیغام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ صبر مت چھوڑیے۔ یہ کہنا آسان، کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے کامیابی ہو رہی ہے۔ ہم سب نے پچھلے 18 سالوں میں غلطیاں کی ہیں، ہمیں ان غلطیوں کے لیے افغان عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اس وقت چوتھا دور جاری ہے۔ آج تعلیم کا بین الاقوامی دن ہے۔ آج کے دن کا مقصد امن اور خوشحالی میں تعلیم کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو بنیادی تعلیم کے 3 بڑے نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں: پرائیویٹ اسکول، سرکاری اسکول اور مدارس۔ وفاق المدارس کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 30 لاکھ بچے ملک بھر میں پھیلے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ادارے ایک اہم معاشرتی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مگر ان کی ایک بڑی تعداد کسی ریگولیشن کے تحت کام نہیں کر رہی۔ آج تعلیم کے بین الاقوامی دن کے موقع پہ چلتے ہیں صوبہ بلوچستان اور دیکھتے ہیں کہ وہاں حکومت کس طرح مدارس کو عام اسکولوں کے برابر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیش ہے کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ۔ فضل الرحمان کوئٹہ کے نوائی علاقے چشمہ اچوزئی کے مدرسہ راحت القلوب میں درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں۔ وہ حکومت کی جانب سے مدارس میں تعلیمی اصلاحات کے حامی ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیمی نظام کے خلاف ہیں۔ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا حصول کرنا میرا ذاتی خواہش ہے۔ ہم ہرگز اس کے خلاف نہیں۔ یہ علوم تو دنیا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ یہ سب تو انہیں علوم کی مرہون منت ہے۔ لہٰذا میں بھی اگر اس علوم کو حاصل کروں تو میں بھی بہت ہی خدمات انجام دے سکتا ہوں، لیکن میں جب یہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں ان کی وجہ صرف اور صرف وقوع ایجوکیشن ہے۔ بلوچستان میں کل 1600 دینی مدارس ہیں۔ ان میں سے 132 مدارس کو محکمہ تعلیم کے تحت چلایا جا رہا ہے اور وہاں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بلوچستان مدرسہ ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2018 پر علماء کرام سے تجاویز لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ صوبے کے تمام مدارس میں دینی اور عصری مضامین پڑھائے جائیں اور ہر مدرسہ حکومت اور محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہو سکے۔ بلوچستان کے مذہبی اسکالر مولانا حیات اللہ کے مطابق مدارس کے پاس اپنی مذہبی آزادی کی پالیسی موجود ہے، لیکن اگر حکومت مدارس کو مدد فراہم کرنا چاہتی ہے تو یہ غلط نہیں۔ ان کا اعلان کچھ ہوتا ہے اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مدارس پر یہ سب سے پہلے یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کی نصاب میں رد و بدل ہونا چاہیے۔ وہ اس میں انگریزی اور جدید علوم نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نصاب میں تفرقہ بازی کے لیے مواد موجود ہیں، حالانکہ ایسے ہمارے نصاب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک جدید علوم کی بات ہے تو اس کے ہم حامی ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، فلان ڈاکٹر صاحب ہمارے علماء بڑے یعنی تعلیم حاصل بھی کر چکے ہیں۔ تو ہمیں خوشی ہوگی اگر حکومت ہمارے ساتھ مثبت تعاون کر لیں اور ہمارے آزادی کو نہ چھیڑے، ہمارے خود مختاری کو برقرار رکھیں۔ حکومت کے مطابق مدارس میں وہ سہولیات نہیں جو اسکولوں کو میسر ہیں۔ ان کی فنڈنگ چندے سے ہوتی ہے جس کا شفاف حساب کتاب موجود نہیں ہوتا۔ محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کے بعد حکومت مختلف سہولتوں کے لیے مدارس کو خود فنڈ دے گی۔ اگر کوئی بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے اور ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق اور اسی کے سلیبس کے مطابق، اسی کے کریکولم کے مطابق اگر تعلیم دے رہی ہیں تو اس سے مطلب زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تو گورنمنٹ بالکل اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم مدارس کو بھی اسٹریم لائن کریں گے۔ پاکستان میں مدارس بچوں کی تعلیم کا بوجھ اٹھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ اس نظام میں اصلاحات کے بعد مدارس اور روایتی اسکولوں کے نظام میں فرق کم ہو جائے گا اور مدارس کے طلباء بھی اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی کے لیے اسی طرح تیار ہو سکیں گے جیسے روایتی اسکولوں سے پڑھنے والے نوجوان۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کم از کم 32,000 اور بعض اندازوں کے مطابق تو 60,000 تک مدارس موجود ہیں۔
4 وفاق المدارس ہیں تو اصلاحات لانا ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ضرور ہے، لیکن کچھ بنیادی رکاوٹوں کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے آج ہمارے مہمان سے، جناب خورشید ندیم جو ایک اسکالر اور مصنف ہیں۔ خورشید صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ مدارس کو جیسے ہم نے اس رپورٹ میں بھی سنا، ان کا خود یہ کہنا تھا کہ جن پہ الزام عائد ہوتا ہے کہ انتہا پسندی یہاں پہ پروان چڑھتی ہے، لیکن تحقیق سے ایک کمپلیکس تصویر سامنے آتی ہے۔ بیشتر مدارس شدت پسندی اب نہیں سکھا رہے، اور زیادہ تر لیکن یہ ایشو ہے کہ قدامت پسند نظریات کی تعلیم پھر بھی دی جا رہی ہے۔ اب مدارس کے اپنے امیج کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ مین سٹریم میں آئیں؟ دیکھیے، پچھلے خاص طور پہ پوسٹ افغان وار سینیریو ہے، اس میں مدارس کا جو امیج ہے وہ پوری طرح سے خراب ہوا، خاص طور پہ جب پوسٹ 9/11 ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی اور اس کو منسوب کیا گیا مذہبی دہشت گردی کے عنوان سے، تو پھر یہ سوال اٹھا کہ جو مذہبی مدارس ہیں، مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں، یہ اصل میں سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ساکھ کا بحران جو ہے وہ ان کو درپیش ہوا، اور سوسائٹی کے اندر جو ان کی انٹیگریشن ہے وہ بھی ایک پرابلم پیدا ہوئی۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو مدرسے کی تعلیم کا جتنا نظام ہے یہ ایک پوسٹ کالونیل لیگیسی کے طور پر ہمارے یہاں رہا، ایک کالونیل دور سے ایک لیگیسی کے طور پہ رہا کہ جب ہمارے یہاں تعلیم 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ ہم نے دوبارہ سے کچھ انٹیگریشن کا پروسیس اسٹیٹ لیول پہ بھی نہیں ہوا، تو یہ دونوں لہریں چلتی رہیں، ایک دنیا کی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم۔ تو مدارس سے کچھ لوگوں نے پھر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہا، ان کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل پوٹینشیل سمجھتے ہوئے ایک مذہبی سیاست کے لیے ان کو بنیاد بنایا، اور پھر افغان وار میں آپ کو پتا ہے کہ جب ان کا رول بڑھا تو اس کے بعد سے سوسائٹی کے اندر ان کے بارے میں بہت سارے مسائل پیدا ہونے لگے، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ تو اب کتنی ضرورت ہے اس وقت اصلاحات کی؟ کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے، عام حلقوں میں بھی یہی بات کی جاتی ہے، بلکہ ماضی کی کئی حکومتوں نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن مدارس بھی کہتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن پروسیس ایک طرح سے رکا ہوا ہے۔ اب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف یہ جو شکوک و شبہات جن کا اظہار رپورٹ میں بھی ہوا، مدارس اپنی آزادی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آپ جب اوورآل صورتحال کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشو وہ نصاب ہے جو یہاں پہ پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا ان اداروں کے اوپر، اور فی الحال چونکہ یہ بغیر کسی ریگولیشن کے، بغیر کسی حکومت کے کنٹرول کے چل رہے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے مختلف قسم کی کہہ لیجئے کہ آزادی کے اعتبار سے کہ کتنی اپنی جو ہے انڈیپینڈنس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ آئے گا۔ کہاں مسئلہ آ سکتا ہے انڈیپینڈنس میں بھی؟ اور ادارے بھی تو حکومت اوورسی کرتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو تعلیم کا آپ کو معلوم ہے جنرل ایجوکیشن سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر، اس میں جہاں سرکاری ادارے ہیں وہاں پرائیویٹ ادارے بھی ہیں۔ پرائیویٹ ادارے اپنے پالیسی خود بناتے ہیں، وہ صرف حکومت ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو مدارس کے بارے میں بھی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ مثلا اب آپ مدرسہ بناتے ہیں تو آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بنانا چاہیں تو اس طرح کی پابندیاں آپ کو پر رائج ہیں، آپ کو کچھ ملکی قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ حکومت صرف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کوئی مدرسہ قائم کریں، کوئی ادارہ کھولیں تو اس کے لیے حکومت سے اس سے منظوری لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رجسٹریشن کروائیں، مدارس کی رجسٹریشن کا بڑا ایشو ہے کہ باقی ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ رجسٹرڈ ہیں، تو مدارس کو اس میں ریلکٹنس ہے، اس میں وہ ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ ریلکٹنس کی؟ اگر آپ بریفلی بتا سکیں ہمیں کہ ریلکٹنس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، ہماری جو آزادی ہے وہ اس سے مجروح ہو جائے گی۔ آج حکومت رجسٹر کروائے گی، کل حکومت ہم سے کہے گی کہ ہماری مرضی کا سلیبس پڑھاؤ، ہماری مرضی کا کریکولم رائج کرو، تو وہ ایک طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آزادی مجروح نہ ہونے پائے۔ اب یہ ایک اعتماد کا فقدان ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان ہے، اسٹیٹ اور حکومت اور مدارس کے درمیان۔ اس کو دور کرنے کے لیے جس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اصلاحات کے لیے بھی، اور شکوک و شبہ جو اس کا اعتماد کا جو فقدان ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکومت میں وہ پولیٹیکل ول نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ ان سے خوفزدہ رہتی ہے، کیونکہ ان کا ایک سوشل پریشر ہے اور حکومت بوقت ضرورت ان سے کام بھی لیتی ہے، اس لیے حکومت ان کے بارے میں ایک خوف کا شکار رہتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طریقے سے ریاستی نظم لانے کی کوشش کی تو وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اس کی وجہ سے حکومت کی حامی وہ بل نہیں ہے، نہ پچھلی حکومت میں تھی نہ اس میں دکھائی دیتی۔ ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ خورشید ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ پشاور پریس کلب میں سیمینار سے روکے جانے کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ نے پریس کلب کے سامنے سڑک پر سیمینار بھی منعقد کیا اور احتجاج بھی کیا۔ اس خبر کی تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ facebook.com/voa urdu کے پیج پر بھی
آ کر ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی پڑھ، دیکھ اور شیئر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ کی جیلوں میں ایک بڑی تعداد مسلمان قیدیوں کی ہے۔ سیکیورٹی کے باعث عموماً ان قیدیوں کو مجمع کی صورت میں مذہبی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جاتی، مگر نیلوفر مغل آج ہمیں لے کے جا رہی ہیں واشنگٹن کے قریب واقع ایک حراستی مرکز میں، جہاں مسلمان قیدیوں کے لیے ان کی خاص مذہبی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے جیل کی انتظامیہ اور وہاں قید افراد کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ریاست ورجینیا کی آرلنگٹن کاؤنٹی کا ڈیٹینشن سینٹر یا حراستی مرکز ہے، جہاں سعید اور ان کے ساتھی قیدی جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے زیادہ پروگرام نہیں ہے، لہٰذا یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر جیل کے سخت قوانین کے باعث قیدی اکٹھے ہو کر مجمع کی صورت میں مذہبی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن یہاں اس طرح قیدیوں کا جمعے کی بعد جماعت نماز پڑھنا ایک خاص پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس سے مجھے اپنے عقیدے پر قائم رہنے میں مدد مل رہی ہے۔ یہاں اس ڈیٹینشن سینٹر میں کل 400 قیدی ہیں، جن میں 100 کے قریب مسلمان ہیں، اور ان کی مذہبی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل کے حکام نے 2017 میں مسلم پرزنر سپورٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ میں نے خود یہاں مقامی مساجد سے رابطہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس ڈیٹینشن سینٹر میں مسلمان قیدیوں کے لیے نماز کی سروسز، خطیب اور دیگر مذہبی مواد فراہم کرنے میں مدد کریں۔ جس کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا ان مساجد اور کئی دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر یہ سروسز مہیا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کاؤنسلنگ اور قانونی مدد کے حصول میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس سے ڈیٹینشن سینٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، خاص طور سے شان ڈائسن جیسے قیدیوں کو، جنہوں نے گزشتہ سال یہاں اس ڈیٹینشن سینٹر میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے یہ پروگرام میرے لیے بہت مددگار ہے، کیونکہ اب میں جمعے کی نماز میں حصہ لے سکتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ مقامی لوگوں کے عطیات اور رکیب المزومدر جیسے رضاکاروں کی مدد سے ہی چلتا ہے۔ میں پہلے بھی خطبے دے چکا ہوں اور میں آگے بھی اسی طرح مسلمان کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آرلنگٹن کاؤنٹی ڈیٹینشن سینٹر کے مطابق یہاں کئی دوسرے مذاہب کے ماننے والے قیدیوں کو بھی ایسی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں۔ مسلمان قیدیوں کے لیے چلائے جانے والا یہ پروگرام اس ڈیٹینشن سینٹر کے علاوہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور 4 ریاستوں کی تقریباً 12 جیلوں میں چلایا جا رہا ہے۔ منتظمین امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کئی پروجیکٹس ملک بھر کے دیگر حراستی مراکز اور جیلوں میں متعارف کرائے جا سکیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔ اور اب بات کرتے ہیں صحت کی۔ عمر اور وزن بڑھنے کے ساتھ بہت سے لوگ گھٹنوں کے درد کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگ آپریشن کے ذریعے گھٹنے تبدیل بھی کرواتے ہیں۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے اب ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جس سے نہ صرف گھٹنے کا درد کم ہو سکتا ہے بلکہ مریض گھٹنا تبدیل کرانے سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو پیش ہے اس ہفتے کا ہیلتھ سیگمنٹ۔ چک اسٹینگر ریٹائرڈ فائر فائٹر ہیں، ان کے گھٹنے برسوں سے کام نہیں کرتے۔ گھٹنوں کے بال جھکے ہوئے فائر ڈپارٹمنٹ کی سیڑھی استعمال کرتے ہوئے یا ورزش کرنے سے مجھے درد ہوتا تھا، لیکن میں بدستور کام کرتا رہا۔
चक को ऑस्टियोआर्थराइटिस तशखीस हुआ। इस मर्ज में घुटने की हड्डियों के दरमियान मौजूद रेशे घिस जाते हैं। ये मसला उम्र के साथ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि घुटना तब्दील कराना पड़ता है। लेकिन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैक्सनर मेडिकल सेंटर ने घुटना बदलने के बजाय उनको ये आला लगाया। ये शॉक एब्जॉर्बर किसी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर जैसा लगता है। इसे घुटने के अंदर की जानिब लगाया जाता है ताकि घुटने के अंदर के हिस्से पर दबाव कम करके उसे बाहर के हिस्से पर तकसीम किया जा सके। इस एनिमेशन में देखा जा सकता है कि ये कैसे काम करता है। जोड़ पर से दबाव हटता है तो तकलीफ में कमी आती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिद्दत भी कम हो जाती है। अगर हम इसमें कामयाब रहते हैं तो अमेरिका में हर साल घुटना बदलवाने के ऑपरेशंस में कमी आ जाएगी। ये तादाद हर साल बढ़ रही है और हम इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैलिप्सो कहलाने वाले इस सिस्टम की बदौलत हो सकता है चक को कई साल घुटने की सर्जरी ना करवानी पड़े और दर्द भी कम हो जाए। वो चीजें जो मैं पहले नहीं कर पाता था, मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अमेरिका में हर साल घुटने की तब्दीली के 6 लाख ऑपरेशन किए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 10 से 15% आबादी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकार है। केविन इनॉक के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आबी ज़खायर तेज़ी से सुकड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में यहाँ मौसम सरमा में साइबेरिया, कुतुब शुमाली और दुनिया के दूसरे इलाकों से हिजरत करके आने वाले परिंदों की तादाद में कमी आ रही है। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से इस खुसूसी रिपोर्ट में। हर साल मौसम सरमा में वस्ती एशिया, चीन, जापान, साइबेरिया और कुतुब शुमाली से मुख्तलिफ अक़साम के लाखों परिंदे हिजरत करके भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर आते हैं। यहाँ ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद आबी ज़खायर, मरतूब अराज़ी और दलदली इलाकों को अपना आर्जी ठिकाना बना लेते हैं, मगर वादी कश्मीर के आबी ज़खायर तेज़ी के साथ सुकड़ रहे हैं और मरतूब अराज़ी और दलदली इलाकों की हालत भी अच्छी नहीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर सुकड़ रहे हैं, तो हमारे जो नदी नालों में जितना भी पानी है या जितने लेक्स में हमारा पानी है, तो ये कम होता जा रहा है। जो अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पर हुई है, तो इसमें बहुत सा अमल दखल है लोगों का भी जो आबी ज़खायर के आसपास रहते हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारों के एदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में वाक़े 22 आबी ज़खायर और दलदली इलाके गुज़श्ता 50 बरस के दौरान सिरे ही से गायब हो गए हैं। यहाँ पर जब भी ज़मीन की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, लोगों को, तो पहला जो टारगेट होता है वो वेटलैंड होता है, वो वाटर बॉडी होती है। ताहम ओहदेदारों का कहना है कि आबी ज़खायर और मरतूब अराज़ी पर गैर ज़रूरी दबाव न पड़े। बढ़ती हुई आबादी के लिए रिहायशी सहूलियात के मंसूबे तरतीब देते वक्त इसका खास ख्याल रखा जाता है। हमने लिस्ट आउट किया है वाटर बॉडीज़ को, बल्कि उसका एरिया भी डिटरमाइन किया हुआ है। जो भी थ्रस्ट होगा सिटी पे वो हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ओहदेदारों को तवक्को है कि इस मौसम सरमा के दौरान 10 लाख के करीब परिंदे कश्मीर की सैर करके चले जाएंगे। यहाँ पर हजारों क्विंटल में सिंगाड़े पैदा होते हैं, वही सिंगाड़े ये खाते हैं, वो इस वक्त भी मौजूद है। गुज़श्ता साल 7 लाख आबी परिंदों ने भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दलदली इलाकों और आबी ज़खायर को मौसम सरमा के दौरान अपना मस्कन बनाया था। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। और अगर इस वक्त आप सर्दी की शदीद लहर से परेशान हैं तो हमारी अगली वीडियो आपके लिए है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में खिलाड़ियों ने खेला -10 डिग्री सेंटीग्रेड में स्नो रग्बी का खेल। ये खेल बर्फ से ढके मैदान में खेला जाता है और मैच में सिर्फ 5 मिनट के 2 हाफ होते हैं। रिवायती रग्बी के मुकाबले में स्नो रग्बी के रूल्स थोड़े आसान होते हैं, लेकिन लगता है देखने से कि सारी कमी बर्फ और सर्दी से पूरी हो जाती है। रूस में होने वाले इस टूर्नामेंट में मर्दों की 28 और खवातीन की 18 टीम्स ने हिस्सा लिया। स्नो रग्बी दुनिया के और भी कुछ मुल्कों में खेली जाती है। तो इस वीडियो को देख के तो मुझे मज़ीद ठंड ही लग रही है, लेकिन कोशिश करूंगी कि शो के बाद अब जाके कुछ गर्म चाय भी पी जाए और स्वेटर भी पहना जाए। इसके साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी urdu.voa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।
pleasure of being both a friend and a colleague of Pete's. I can tell you he is the best person to lead us.